اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نہج البلاغہ حدیث نمبر 242 مکتوب اہل کوفہ کے نام مدینہ سے بصرہ روانگی کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تحریروں کا ایک انتخاب، جس میں آپ کے دشمنوں اور حکام بلاد کے نام سرکاری خطوط کے علاوہ اپنے اعمال کے نام، عہد ناموں اور اولاد کے نام، وصیتوں کا بیان بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ بندہ خدا امیر المومنین علی کی طرف سے اہل کوفہ کے نام، جو مددگاروں میں برسر آوردہ ہیں اور عرب میں بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں قتل عثمان کے بارے میں حقیقت حال سے یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے خود مشاہدہ کیا ہو۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے تو میں مہاجرین میں سب سے زیادہ اصلاح حال چاہنے والا تھا اور سب سے کم ان پر عتاب کرنے والا تھا، اور طلحہ و زبیر کی ہلکی رفتار بھی ان کے بارے میں تیز رفتار کے برابر تھی، اور نرم سے نرم آواز بھی سخت ترین تھی، اور عائشہ تو ان کے بارے میں بے حد غضبناک تھیں۔ چنانچہ ایک قوم کو موقع فراہم ہو گیا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے میری بیعت کی، جس میں نہ کوئی جبر تھا نہ اکراہ، بلکہ سب اطاعت گزار تھے اور خود مختار تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب مدینہ رسول اپنے باشندوں سے خالی ہو چکا ہے اور اس کے رہنے والے وہاں سے اکھڑ چکے ہیں۔ وہاں کا ماحول دیگ کی طرح ابل رہا ہے اور وہاں فتنے کی چکی چلنے لگی ہے، لہٰذا تم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں سبقت سے کام لو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کی تحریر کا ایک مختصر حصہ حضرت علی کی طرف سے خط ان لوگوں کے لیے جو حضرت علی کو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث سمجھتے تھے، اور ان منتخب کردہ نمائندوں کی طرف جن کو حضرت عثمان نے کسی عہدے پر رکھا تھا۔ حضرت علی نے اہل کوفہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ میں تم کو حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں واضح طور پہ اپنا موقف بتا دیتا ہوں کہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات کیے، اعتراضات کیا تھے؟ جو گنے چنے اعتراضات جو نکلتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، سب سے پہلا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے انہوں نے کوفہ کی گورنری پر اپنے ماجہ بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا، اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دے دیا۔ دوسرا اعتراض، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ معمور کیا۔ تیسرا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ چوتھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پانچواں، پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو انہوں نے اپنا سیکریٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پہ اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملی اعتبار سے ایک ہی خاندان میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح افریقہ خمس مدینہ لائے اور مروان بن الحکم نے اسے 5 لاکھ میں خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نے ان کو یہ بھی رقم معاف کر دی۔ یہ بھی ان امور میں سے ہے جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے جاتے تھے۔ یہ واقعات صحیح ترین تاریخ میں ہم کو نمایاں طور پہ ملتے ہیں۔ حضرت عثمان کے حوالے سے شک کی اور اختلاف کی مکمل گنجائش ہے ان سب تحریر میں جو کہ بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان کے فیصلے قابل اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی خدمت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ مخلص تھے۔ اس کا جامع پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تم کو جناب عثمان کے قتل کے بارے میں یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے خود معاملے کو دیکھا ہے۔ اس معاملے کی نوعیت سے اچھے طریقے سے باخبر کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جب اعتراضات کیے، جیسے کہ پچھلے پیراگراف میں جو ہم نے اعتراضات بیان کیے ہیں، تو میں نے جناب عثمان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ نہ تھی کہ تمام عہدے اپنے خاندانوں قبیلے میں تقسیم کر دیے جائیں، یہ انتشار کا باعث ہوگا۔ جب عوام نے حضرت عثمان کی مخالفت کی تو میں ان پر برا کہنے والوں میں نہ تھا، جیسا کہ بالعموم لوگ حضرت عثمان کے خلاف تھے۔ مہاجرین میں سے بھی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بھی ان کے خلاف تھی۔ مطلب یہ کہ معاملات کتنے سنجیدہ اور ہولناک تھے۔ اے معاویہ،
تم چاہتے ہو کہ باغیوں کو سزا دی جائے جبکہ معاملہ مشتبہ ہے، اور کس حیثیت سے یہ مطالبہ کرتے ہو؟ حضرت عثمان کی قصاص کا حق ان کے گھر والوں کو ہے، اور اگر تم یہ مطالبہ رکھتے ہو تو بھی معاملہ معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے تو جائز ہے بھی کہ اپنا مطالبہ رکھ سکو، لیکن اپنا مطالبہ منوانے کا حق حاصل نہیں۔ گورنر کی حیثیت سے تمہارا مطالبہ قصاص کرنا کسی درجے میں جائز نہیں ہے۔ گورنر کے منصب پہ اس قوم کی بہتری کے لیے ہو جس پہ تمہارے حکومت ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ باقی بات آتی ہے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو اتنی مخالفت میں گھرے ایک شخص پہ مخالفوں نے حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے جسم کی توہین بھی کی گئی اور ان کے بیوی کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بیعت کی گئی، جس میں نہ کسی قسم کا زور تھا، نہ مفاد، نہ باہمی مشورے سے بیعت کی گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں، فتنے پھیل چکے ہیں، حقیقی اسلام لوگوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اصحاب بھی اس ظلم پر، رسول کے اصحاب بھی اس ظلم پہ مبنی نظام سے قطع تعلق ہی کر چکے ہیں۔ تو آؤ میرا ساتھ دو، میں حضور کے اصحاب میں سے ہوں، اہل بیت سے میرا تعلق ہے، دامادی کا شرف مجھے حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت میں سے ایک ہوں، تو آپ سے جھگڑوں کو ختم کر کے کافروں سے، اسلام دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔